اپنے اعمال اتنے تو رکھیے کہ شفاعت کرنے والوں سے کہتے شرم نہ آئے. اور شفاعت کرنے والوں سے التجا کی گنجائش ہو اور شفاعت کرنے والے بھی محل محسوس کریں کہ ہاں اس کی شفاعت کر دی جائے اور اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہو شفاعت کرنے کے لیے. تو وہ بھی سب درجے ہیں. لہذا نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی وقت پر اصلاح عمل ہے، اصلاح عمل کر سکے آدمی، میں کہتا ہوں اسے بھی کربلا نے ہمیں پیش کر دیا حور کی شکل میں کہ دیکھو کتنے سنگین جرائم. یعنی ہم بہرحال بھول تو نہیں سکتے. میں کہتا ہوں ذرا غور فرمائیے، وہ سب کچھ راستہ روکا اور وہ سب کچھ جو خود پیش کر دی تھی چیزیں، لیکن بندش آپ کا واحد ذمہ دار ہے. اور یعنی اگر نہر کے پاس خیمے ہوتے تو پانی بند ہی کہاں ہو سکتا تھا. یہ ادھر سے جو حکم ہوا تھا کہ ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی موجود ہو نہ گھاس موجود ہو، یہ حکم ہی در حقیقت بندش آپ کی تمہید تھا. پانی بند کرنا نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ ہوتا. اور پانی نہ موجود ہوتا کہ سوار پیاسے رہیں، اور گھاس بھی نہ موجود ہوتا کہ گھوڑے بھوکے رہیں. وہ عرب سے جانتے تھے کہ گھوڑا میدان جنگ میں برابر کا سپاہی ہوتا تھا، میدان جنگ میں مددگار ہوتا تھا اپنے سوار کا. میدان جنگ کے گھوڑے جو ہوتے تھے وہ دشمن کو زد پر لاتے تھے، سوار کو اپنے زد سے بچاتے تھے. پورے طور سے جنگ میں وہ شریک ہوتے تھے گھوڑے. تو وہ سب عرب تھے، وہ جانتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ گھوڑوں کی بھی طاقتیں سلب ہوں اور سواروں کی قوت بھی سلب ہو. اس لیے ایسی جگہ ٹھہرا ہو جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس ہو. تو یہ حور ہی تھا جس نے اس حکم کی تعمیل کی اور خیمے نصب نہ ہونے دیے. میں جرم کی سنگینی دکھا رہا ہوں کہ خدا کی قسم العطش کی ہر آواز سکینہ کی. یہ حور کے اس اقدام کی یاد دلاتی تھی کہ اسی نے خیمے نصب نہ ہونے دیے. اور ایک دن پہلے تک اسی راستے پر رہا، ایک دن پہلے تک اسی فوج میں شامل رہا، مگر صلاحیت ظرف موجود تھی. ابھی ہمت اتنی نہ تھی کہ دنیا کو بالکل ٹھکرا دے، مگر سمجھ رہا تھا کہ غلط راستے پر میں جا رہا ہوں. یہی احساس فعال نیک بن گیا، اسی نے منزل حق سے قریب کر دیا. خود رودات بعد میں سنائی ہے، ورنہ دنیا اس کے واردات قلب کو کیا جانتی کہ راستے بھر اس کو کیا تصورات رہے. اتنے دن اسے کیا ادھر سے شرائط سلو امام نے پیش کیے، حور جیسے غور سے دیکھتا رہا. اور شرطیں ایسی تھیں جو امید افزا تھی. ادھر کے سردار ابن سعد نے خط لکھا کہ اب بنا جنگ کوئی نہیں رہی، اس لیے کہ امام حسین صاحب یہاں تک تیار ہوئے ہیں کہ میں ملک چھوڑ دوں گا، دور و دراز کسی سرحد پر چلا جاؤں گا، اس کے بعد جنگ کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ اس نے پہلا تاثر ابن زیاد کا بھی یہی تھا. ایسے لکھ چکا ہوں میں تفصیل سے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے، وہ تو تازہ ایڈیشن بھی اس کا چھپ چکا ہے. تو ہر ایک ابن زیاد نے بھی فوراً تاثر یہ محسوس کیا تو اس نے اپنے دربار میں کہہ دیا اس خط کو پڑھ کے
کہ یہ خط تو بالکل خیر خواہی کا ہے، واقعی انہیں جنگ کی کوئی ضرورت باقی نہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت دربار میں شمر موجود تھا، اور شمر نے مفسدہ انگیز تقریر کی کہ خود ابن سعد کی وفاداری کو مشکوک بنا دیا، اس میں جو عہدے کی رقابت ہوتی ہے اس کا بھی بڑا دخل تھا، کہ اس نے کہا کہ ارے میں نے تو خبریں سنی ہیں کہ وہ جا کر حسین سے مل گیا ہے، اور 12 بجے رات تک، آدھی رات تک آپس میں گفتگو ہوا کرتی ہے، یعنی ایک دفعہ جو بلایا تھا گفتگو ہوئی تھی، اس نے اس طرح پیش کیا کہ آدھی رات تک گفتگو ہوا کرتی ہے، اور یہ بالکل دھوکہ دینا ہے، اس وقت وہ قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ بھی نہیں آئیں گے۔ بس ایسی فساد انگیز تقریر تھی کہ فوراً خود ابن سعد کے خلاف غصہ زبردست آ گیا کہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور اسی غصے میں وہ خط لکھا کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگوؤں کے لیے نہیں بھیجا ہے، نہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم سفارش سن کی ہمارے یہاں کرو، ہم نے تو تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ بس یہ مطالبہ پیش کرو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور غیر مشروط طور سے اطاعت کر لیں، اور یا پھر جنگ کرو، اور اگر تم تعمیل نہ کر سکو تو میں نے شمر کو ہدایت کر دی ہے، اور شمر کو ہدایت کی تھی کہ اگر وہ تعمیل نہ کرے تو تم سردار لشکر ہو اور اس کا سر قلم کر کے ابن سعد کا بھیج دینا، یہ ہدایت اس کو ہوئی تھی۔ یہ تمام خط و کتابت 9 محرم کی سپہر تک جاری تھی، اور اسے غور سے برابر دیکھ رہا تھا اور امید کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو طے ہو ہی جائے گا۔ بس یہ خط لیے ہوئے شمر 9 محرم کی سپہر کو پہنچا، نماز عصر کے بعد بالکل شام کے قریب وہ خط لیے ہوئے ابن سعد کے پاس آیا، تو ابن سعد خط کو پڑھ کے بالکل صورت واقعہ کو سمجھ گیا، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی نے وہ کام خراب کر دیا ہے جو بن رہا تھا، اور بس ایک بڑا تاریخی جملہ اس نے کہا ہے کہ بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے، غیر مشروط طور سے اطاعت کا اقرار تو نہیں کریں گے۔ اب یہاں طبری کے 2 نسخے ہیں، عام نسخہ جو چھپا ہوا اس وقت ہے وہ تو یہ ہے کہ ان نفسا ابیۃ بین جنبی، ایک ذلت سے انکار کرنے والا نفس ان کے پہلو میں ہے، ذلت سے انکار کرنے والا، ابی ابا رکھنے والا، تو یہ تو ان کی عزت نفس کا گویا قرار ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یزید کی بیعت کرنا عزت نفس کے خلاف ہے۔ اور ایک بڑے قیمتی ہے، وہ طبری کے کئی نسخوں میں ہے، معلوم ہوا نسخہ بدل کے طور کے اوپر، اب وہ چھپے ہوئے نسخے میں اس کو ہم دوسروں کے سامنے اس لیے نہیں پیش کر سکتے کہ وہاں، اور دیکھیے لفظیں چونکہ قریب ہیں تو بہت قرین قیاس ہے کہ لفظ سی بدل گئی ہو۔ ان نفسا ابیۃ، اس زمانے میں نقطے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اکثر قلمی کتابوں میں 4 صدی ہجری کی تالیف ہے، تاریخ ہے، تو وہ ان نفس ابی ہے بین جنبے، نفس نبیۃ بعد میں ہو گیا، ان نفس ابی ہے بین جنبے، اس نے کہا وہ بیعت تو نہیں کریں گے، ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں۔ اور اب میں نے عرض کیا کہ وہ ہم غیر کے سامنے نہیں پیش کر سکتے جبکہ اب وہ چھپے ہوئے نسخوں میں نہیں ہے، لیکن ہے بڑی قیمت اگر یہ کہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بڑی دور کی بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایسے ایک جملے سے، بیعت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے، یعنی نہ ان کے باپ نے کبھی بیعت کی نہ یہ بیعت کریں گے۔ بہرحال اب وہ نہیں ہے تو میں اس کو پیش نہیں کر سکتا دنیا کے سامنے، تو یہ بہرحال اس نے طے کر لیا کہ بیعت تو نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ اب ان باتوں سے فائدہ کیا، یہ بتاؤ کہ تعمیل حکم کرنا ہے
یا نہیں؟ جانتا تھا کہ نتیجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تعمیل تو میں ہی کروں گا. جانتا ہے کہ موقف حسین کا صحیح ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ تعمیل تو میں ہی کروں گا. اب اگر وہ اس پہلو کو پر عمل کرتا تو پھر وقت صرف ہوتا 2-1 دن کے، کہ پھر وہ پیغام بھیجتا بیعت کیجیے، اور پھر آپ انکار فرماتے اور انکار یقیناً فرماتے، تو یہ منزل بات کو آتی. لیکن چونکہ اسے طے کر لیا اس نے کہ یہ چیز حماقت سے پیش کرنا غلط ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی حاصل ہی نہیں، لہذا اب اپنی وفاداری کے ثابت کرنے کے لیے عاجلانہ قدم اٹھانا تھا، اور اب ایک دم سے حملہ کر دیا بغیر اعلان. وہ صلح کی گفتگویں جاری تھی، اس پس منظر میں بس ایک دم سے حملہ ہو گیا. اور اب امام نے وہ اس کی تفصیل نیاز کرنا، وہ 8 محرم کے اس مجلس میں جو نشر ہوئی تھی اس میں تھے وہ، اگرچہ وہ مسائل پورے آئے نہیں مگر کچھ تو ربط تو آئے. تو وہاں اسے نہیں اس وقت عرض کرنا ہے. اب امام نے فرمایا جناب ابو الفضل عباس سے بعد میں نتیجتاً کہ ان کے پاس جاؤ اور 1 رات کی مہلت لے لو. یوں تو مصلحت اس کی خود امام نے فرما دیا کہ میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں یہ 1 رات. اس کو ایک دفعہ پیش کر چکا کہ اتنی عبادتوں کے بعد بھی ان کا دل بھرا نہیں ہے عبادت، گویا اپنی عمر بھر کی عبادتوں کو ابھی کم سمجھ رہے ہیں کہ اب اس آخری رات بھی عبادت کرنا. اور یہ تو بتلایا تو فقط ہی، مگر جب جو کام انجام دیے وہ ہمارے سامنے ہے، تب نتیجے ہمارے سامنے ہے، تو ہماری نظر میں اس رات اس طلب مہلت کی قیمت معلوم ہوئی. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ رات اگر نہ ہوتی تو اور کہاں ہوتا؟ یہ رات مولا نے صرف اختیار کے لیے دے دی، دوست و دشمن کو. ورنہ ظالم بہت سے کہتے بعد میں کہ وہ تو ہنگامی طور سے جنگ شروع ہو گئی، ورنہ ہم اس جرم میں شریک کبھی نہ ہوتے. اور اصحاب امام کے متعلق غلط فہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم جنگ شروع ہو گئی، سب پھنس گئے، ورنہ موقع ملتا تو کتنے چلے جاتے. ایسے موقع پر کوئی ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نہ ساتھ والوں کی وفاداری نمایاں ہوتی، نہ ادھر والوں کا ظلم نمایاں ہوتا. اب اس کے ساتھ ادھر والوں نے تو اس رات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ممکن ہے کبھی ممبر پر سنا ہو آپ نے، میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ بیان کیا کرتے ہیں، مگر جہاں تک میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، جن کو جانا تھا وہ جناب مسلم کی خبر سن کے چلے گئے تھے. اب کربلا میں جتنے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جس نے اس خطبے کی بنا پر ساتھ چھوڑ کے جانا گوارا کیا ہو. تو ادھر والوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، مگر ادھر سے پوری اس رات کی قیمت پر کی شکل میں آ گئی. اور میں کہتا ہوں کہ حقانیت امام پر کتنی بڑی مہر تصدیق ثابت کر دی کہ جتنے ہمت شکن اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ادھر تھے، اور جتنے ہمت بڑھانے والے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ادھر تھے. مگر کوئی جھوٹی روایت نہیں کہ ادھر کا رول ٹوٹ کر ادھر گیا ہو، مگر ادھر کا ایک معمولی نہیں، ایک حصے فوج کا سردار وہ ادھر آ گیا. تو وہ یہی اس رات کا ماحصل تھا، ایک جوہر کی شکل میں ادھر آیا. اور اب پہلے اس نے جو گفتگو کی ہے وہ مسائل پھر بہت طولہ نہیں ہو جائیں گے، اگر وہ پورا کروں وہ کتاب میں موجود ہے. تو پہلے جیسے اسے یقین نہیں آتا کہ واقعی جنگ ہوگی، وہ ابن سعد سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ نہیں ضرور جنگ ہوگی. اب وہ چلا
اپنا ارادہ کر کے، مگر چاہتا تھا کہ نمایاں نہ ہو، ورنہ یہیں ابھی گرفتار ہو جاؤں گا تو منزل پہ بھی نہ پہنچوں گا، ایسے ہی گناہگار ہو جاؤں گا۔ لہذا ابھی اس نے اپنے مقصد کو چھپایا، گویا اتنی بصیرت ایمانی پیدا ہو گئی ہے کہ تقیے سے بھی کام لے رہا ہے۔ چاہتا ہے کہ مقصد میرا پورا ہو جائے، پہنچ تو جاؤں امام تک، اس کے بعد تو جان لینا ہے ہی، مگر بیکار جان تھوڑی لینا ہے، جان کو حقارت نہیں کرنا ہے، سوارت کرنا ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے آگے۔ ابھی قرہ ابن قیس، وہ اس کا ہم قبیلہ تھا، بہت بے تکلف، یہ بیچ میں کہاں جا رہے، اس نے جیسے اس کے سکون و اطمینان میں ایک ہلچل اس نے ڈال دی، مگر اسے پھر ہٹایا یہ کہہ کے کہ قرہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو پلایا نہیں۔ کہا پھر جاتے کیوں نہیں، پلاتے کیوں نہیں پانی؟ اس طرح اسے ہٹایا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے کہتے پیاس تو یاد آئے گئی ہوگی، اور اپنی ذمہ داری بہرحال اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر کسی نے کہہ دیا خود تمہارا کیا عالم ہے، یعنی جیسے اپنے حدود لشکر سے آگے اب بڑھ چکا تھا ذرا، تو اس نے کہا کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی ایسی فوج تو بڑھ نہیں رہی ہے، تم کیسے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بس امام پر حملے کے تصور نے اس کے جسم میں تھرتھری ڈال دی۔ اب یہ غیر ارادی عمل تھا جو خلاف تقیہ ہو رہا ہے، پردے کا دری کرنے والا ہے، کہ جسم میں تھرتھری پڑ گئی۔ اس نے اب ایک دوسرا جملہ کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر یہ اس وقت تمہارا میں عجیب عالم دیکھ رہا ہوں۔ اب پردہ داری ممکن نہ تھی۔ اب اس نے جواب دے دیا کہ کیا میں موت کے خوف سے ڈر رہا ہوں؟ ارے میرے سامنے تو اس وقت ایک طرف بہشت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اور مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بہشت کے جانے کا امکان ہوتے ہوئے پھر بھی دوزخ کی طرف جاؤں۔ اور بس یہ کہہ کے ایسا گھوڑے کو دوڑایا کہ حدود لشکر سے نکل گیا اور امام کے قریب پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ اس فوج کا ایک آدمی 2 دن پہلے 8 تاریخ پیغام لے کے آیا تھا ابن سعد کی طرف سے، اور اس وقت ابو ثمامہ ساعدی امام کے پاس تھے، تو یہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میں امام حسین السلام، اس نے اپنے لفظوں میں کہا نام لے کر کے، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کے پاس جانا چاہتے ہو تو تلوار مجھے دے دو، تلوار دے کے میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا سپاہی اپنی تلوار کسی دوسرے کو نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تلوار تمہاری ہو، قبضے پر ہاتھ میں رکھے رہوں گا۔ اس نے نہیں مانا، واپس چلا گیا تو کثیر ابن عبداللہ دوسرا آدمی تھا، اسے وہاں سے بھیجا گیا، اس نے یہ شرطیں پوری کی۔ ایسے یہ اصحاب حسین وفادار تھے، اور یہ نمایاں فرد جس نے راستہ روکا تھا وہ بلا مزاحمت پہنچ گئی اور اتنا سے قدموں پر سر ڈال دیا۔ اب وہ بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہر بار راویوں نے تھوڑی بتائی ہے، درایتاً غور کیجئے کہ یہ پہنچ کیسے گیا کریں۔ بس وہی میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ادھر وہ حد نظر کے سامنے آیا
اور امام نے فرما دیا کہ دیکھو روکنا نہیں، دوست ہے دشمن نہیں ہے، ورنہ کسی اور کا کیا ذکر، عباس کے ہوتے ہوئے وہ بلا کسی رکاوٹ کے حسین کے قدموں تک پہنچ جائے۔ اور بس یہ مولا کا ظرف عالی ہے، اس نے آ کے روایت میں یہ کہ ڈھال سپر سامنے لے لی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرب میں علامت تھی کہ اگر کوئی جنگ کے لیے آیا تو تلوار ہاتھ میں لیتا تھا، اور اگر سپر سامنے لے لی ہے تو اس کے معنی ہے کہ طالب امان ہے اور یا پیغام لے کے کوئی آیا، تو سپر سامنے لے لی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ چہرے کو چھپا بھی لیا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں۔ سپر کو سامنے لیے بھی آیا اور پیروں پر امام کے گھوڑے پر سوار تھے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ اور روایت نہیں مگر میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ امام نے بتا تو دیا تھا کہ دوست آ رہا ہے، اور اب یہ ظرف کریم ہے کہ اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے فرماتے ہیں ارے سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ جیسے پہچان ہی نہیں رہے کہ یہ کون ہے، اور اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں اپنی فرض قرارداد جرم سنا رہا ہے کہ ارے کیا پوچھتے ہیں آپ کون ہوں؟ وہی ہوں جو سب مظالم کا ذمہ دار ہے، وہی ہوں جس نے راستہ روکا، وہی ہوں جس نے آپ کو جہاں جانا چاہتے تھے واپس جانا چاہتے تھے نہیں واپس ہونے دیا، میں ہی ہوں جس نے نہر سے خیمے کھنچوائے۔ سب کچھ اس نے خود اپنے جرائم پیش کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا اس کے بعد بھی میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور امام نے بغیر کسی تمہید کے فرما دیا کہ ہاں ہم نے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے۔